بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 26 سپٹمبر ہے، 2025 ہے۔ ذائچے میں سیارگان کی پوزیشن جو ہے وہ بتدریج تبدیل ہو رہی ہے۔ چاند برج عقرب کے آخری آپ سمجھیے درجات پہ پہنچا اور آج چاند مشتری کے ساتھ ناظر ہو چکا ہے۔ اب یہ چاند کی اور جو مشتری کی آج 26 تاریخ کو آپس میں کمیونیکیشن ہوئی ہے، یہ ذائچے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پھر سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو پرانی بات بتائی تھی کہ اب خان صاحب پھر دیکھیے گا کہ دوبارہ کوئی اپنا نیا بیان دیں گے اور ان کا بیان بڑا جاندار ہوگا، اور یہ جو بیان ہوگا یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جائے گا۔ یہ آنے والے وقت میں ذائچہ یہ بتا رہا ہے، کیونکہ ذائچے میں مشتری کی 7 ترین نظر جو ہے وہ برج اکرم میں بیٹھے ہوئے چاند کے ساتھ ہوگی ہے، اور مشتری چاند کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جو خان صاحب کا ذاتی ستارہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مریخ بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ایسے جیسے میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا، جو سیارگان ہیں وہ ہل جل رہے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہیں، عطارد جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین وزیر اعظم ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں، کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں جو زحل ہے یہ وزیر اعظم کو بتاتا ہے، اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کا جو ذاتی ذائچے میں ستارہ ہے وہ سورج ہے۔ سورج اس وقت حبوط کے خانے میں ہے، اور جو زحل ہے وہ ریورس ہو کے برج حمل سے برج حوت میں چلا گیا ہے۔ ذائچے میں جو یہ باقی تمام سیارگان ہیں، یہ جو آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی نئی متوقع امداد کی یہ توقع نہ رکھیں، کیونکہ ذائچے میں زحل اور شمس آپس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ذائچے پڑھنے کا قاعدہ کلیہ یہی ہے۔ اور دوسری بات میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میں نے ذائچہ لگایا ہوا ہے، میرے چینل پہ پڑا ہوا ہے، اور میں نے ان کی شخصیت کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ ایک ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ صرف اپنی بات کرتا ہے۔ میں نے متعدد دفعہ یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ اور جو زحل کا بندہ ہوتا ہے، جس کا ستارہ زحل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ 2 نمبری سے کام لیتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، وقت آنے پہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کیونکہ یہ ستارے آپس میں ماضی میں ایک دوسرے کے متضاد ہوئے، ابھی کرنٹلی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اپنی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ جو 23 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک کا وقت ہے، اس میں سورج اپنے حبوط کے خانے میں رہے گا، اور زحل آلریڈی حبوط والے خانے سے ریورس ہو کے واپس برج حوت میں گیا ہے۔ لہٰذا مثال یہاں یہ ہے کہ دونوں ہی کمزور ہیں، تو ایک دوسرے سے کوئی بہت بڑی توقع نہ رکھیں کہ ان کو کوئی چیز ملے گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، اگر ذائچے کو پڑھا جائے پاکستان میں تو خان صاحب اور عدلیہ سے زیادہ اسٹرانگ ذائچہ اس وقت کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ جو کمیونیکیشن ہوئی ہے چاند کی اور مشتری کی آپس میں مریخ کے گھر میں، اور مریخ یہاں پہ موجود ہے اس دفعہ، تو صورتحال آپ یہ سمجھیے کہ تبدیلی کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں۔ یہ جو تبدیلی کی باتیں ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں جس کا ذائچہ اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے ذائچے کا ہرگز اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ ذاتی طور پہ اس کا ذائچہ پیدائش اسٹرانگ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی اسٹرانگ صورتحال سامنے آتی ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے کے پہلے خانے کا ستارہ اور ذائچے کے 7ویں خانے کا ستارہ آپس میں کمیونیکیشن کی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ تبدیلی آئے گی۔ ابھی بھی ستارے اسی سمت میں جا رہے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ مریخ کی جو نحس نظر ہونا تھی پلوٹو کے ساتھ، وہ ابھی چل رہی ہے، لہٰذا صورتحال تبدیلی کی سمت میں ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج جدی سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت جس کے ذائچے میں مریخ اور پلوٹو کی آپس میں نحس نظر ہوئی ہے،
تو صورتحال خرابی کی سمت میں جا رہی ہے۔ ابھی بھی حد اتصال جاری ہے۔ حد اتصال اس وقت ٹوٹتا ہوتا ہے جب درمیان میں کہیں کوئی آپ کے پازیٹیو خانے میں ستارہ بیٹھے اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک ستارے کے درمیان میں ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے دونوں کے اندر کمیونیکیشن نیگیٹو کو پازیٹیو کر دے۔ اسے کہتے ہیں دلیل نقل نور۔ دلیل نقل نور ابھی تک قائم نہیں ہے، لہٰذا صورتحال مزید خرابی کی سمت میں جائے گی۔ آنے والا جو ایک ہفتہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے جیسے اب چاند آگے جائے گا طلوع ہونے کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا تھا سب سے بڑے ستارے ہیں جو کئی کئی سال ایک برج میں رہتے ہیں، جن سے دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں، تو یہ وہ ستارے آپس میں ناظر ہیں، تبدیلی کی سمت میں باتیں جاری ہیں، اور یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوں گی۔ خاص طور پہ دوستو آسٹرالوجی کہتی ہے کہ یہ جو عطارد جب طلوع ہوگا سورج سے آگے آئے گا ایک مخصوص درجے، تو یہ طلوع ہو جائے گا، لہٰذا اس کی جو روشنی ہے، اس کی جو کرنیں ہیں آپ سمجھیے، یا اس کی جو وائرلیس شعاعیں ہیں وہ زمین تک آنا شروع ہو جائیں گی، لہٰذا وہ چیزیں جو کمیونیکیٹ کی گئیں، آپس میں باتیں کی گئیں، ان کے جو اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے اہم ترین ذائچے میں جو اس وقت صورتحال ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے حال کے خانے کے 2 ستارے حبوط کے خانے میں ہیں اور سورج بھی حبوط کے خانے میں ہے، اور یہاں پہ جو سورج کی 7ویں خانے میں موجودگی، سورج کو کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے اس وقت جو ناظر ہو، بلکہ سورج کی ذاتی جو حبوط کے خانے میں آنے کے بعد پلوٹو اور نیپچون کے ساتھ ٹرائنگل بنی ہے۔ یہ ٹرائنگل بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی نیپچون کی اور جو سورج کی اور پلوٹو کی آپس میں 7 نظرات ہوئی ہیں، اس میں یورنس کا بھی عمل دخل ہے، تو طاقت کا جو منبع ہے ذائچے میں وہ سورج ہوتا ہے۔ سورج کے کمزور ہونے کی بات اصل میں ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ اب طاقت کا محور تبدیل ہوگا۔ سورج کمزور ہے، سورج کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنی ذائچے میں مشتری کے پاس طاقت ہے، اور آپ میری اس بات کو آنے والے وقت میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی اور موو چلے گی، تحریک چلے گی، اس سمت میں باتیں شدت کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ ذائچے میں یہ جو نیپچون ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی بھی کرتا ہے، وہ بھی ابھی آنے والے وقت میں جیسے جیسے عطارد طلوع ہوگا اس کی باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ کمیونیکیشن سورج کے ساتھ، کیونکہ ان تمام ستاروں کی پازیٹیو ہے، لہذا پازیٹیو وے میں چیزیں آگے بڑھیں گی، اور جو پرابلم آنے ہیں جن کے لیے، جن کے ذائچے کے 11ویں خانے میں مریخ اور چاند بیٹھے اور ان کی نیس نظر ہوئی، یہ چیزیں ان کے لیے مشکلات لائیں گی۔ تو دوستو یہ ہمارا آج تک کا ذائچے کا جو ہم نے ملا جلا کے ستاروں کو پڑھا، اس کی بات یہیں تک ہے۔ جو ستارے آگے آئیں گے، صورتحال جو سمجھ آئے گی، وہ انشاءاللہ روز کی بنیاد پہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولیکیور جو ہے یہ معدے کے تمام امراض میں، پیٹ کے درد میں، پیٹ کے اندر گیس بننے میں، انزائٹی میں، گھبراہٹ میں، نیند نہ آنے میں، ان تمام چیزوں میں ان کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ خاص طور پہ آپ کے ارد گرد میں کوئی ایسے صاحب ہیں جو بڑے عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، تو دنیا طب کی واحد دوائی ہماری پولیکیور ہے جو اس کی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی دور کر دیتی ہے، اور باڈی میں کہیں بھی انفیکشن ہو اس کو بھی دور کر دیتی ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی پولیکیور ضرور آزمائیے۔